can become death, the destroyer of worlds. یہ ہے جولیس رابرٹ اوپنہائمر، ایک ماہر فزسسٹ جو 1945 میں ایٹم بم کے تجربے کے بعد بھگوت گیتا کا حوالہ دیتے ہوئے نیوکلیر بام تیار کرنے کا ذمہ دار ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ کی فتح کو جزوی طور پر ایٹم بم کی ترقی سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اس ایٹم بم کی ڈیولپمنٹ میں اوپنہائمر کی کوششوں کو عالمی طور پر سراہا گیا، امریکی حکومت کو زیادہ دیر نہیں لگی کہ انہوں نے اس کا پیچھا کیا، جسے بہت سے لوگوں نے طویل عرصے تک وچ ہنٹ کا نام دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مختصر طور پر وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک امیر یہودی مرچنٹ کا بیٹا اوپنہائمر 1904 میں نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس نے ہارورڈ سے کیمسٹری اور پھر کیمبرج سے فزکس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جہاں اس نے 1920 میں اٹامک سٹرکچرز پر ریسرچ کرنا شروع کی۔ اس کی وجہ سے اسے 1930 میں امریکہ میں مشترکہ پروفیسرشپ کے دوران کوانٹم تھیوری میں دلچسپی لینے پر مجبور کیا گیا۔ اسی دوران اوپنہائمر نے 1930 کی دہائی میں سیاست میں دلچسپی لی، ریلیوں میں شرکت اور کمیونسٹ کے ساتھ تعلقات بڑھائے، حالانکہ وہ کبھی کمیونسٹ پارٹی میں شامل نہیں ہوا۔ ایسا ہی ایک کمیونسٹ اس کا بھائی فرینک تھا۔ دوسری جین ٹیٹلاک تھی، جو کہ کالج کی ایک طالب علم تھی، جس سے اوپنہائمر 1936 میں ایک پارٹی میں ملے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جوڑے کے درمیان گہرے تعلقات تھے اور اوپنہائمر نے اسے 2 بار شادی کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور بالآخر 4 سال بعد اوپنہائمر نے کیتھرین پیونگ سے شادی کر لی، جو کہ خود بھی کمیونسٹ کی ہمدرد تھی، اور پھر مینہٹن پروجیکٹ پر کام کرنے لگ گیا، جس کام کے لیے وہ آج سب سے زیادہ جانا جاتا ہے، لیکن اس پر ہم آگے چل کر مزید بات کرتے ہیں۔ نازی جرمنی کے 1939 میں پولینڈ پر حملے نے ممتاز سائنسدانوں میں خوف پیدا کر دیا کہ جرمن نیوکلیر بم کی دوڑ میں جیت جائیں گے، لیکن یہ خوف بعد میں دب گیا۔ اس بات سے قطع نظر اوپنہائمر نے نیوکلیر بم بنانے کے لیے خاص یورینیم کی اہم مقدار حاصل کرنے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 1942 میں امریکن آرمی نے مینہٹن پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ یہ برٹش اور امریکن سائنسدانوں کی ایک مشترکہ کوشش کا آغاز تھا، جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ نیوکلیر انرجی کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ اس وقت تک FBI 1 سال سے اوپنہائمر کی سیاسی سرگرمیوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی۔ اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اوپنہائمر کو لاس آلاموس نیو میکسیکو میں ایک لیبارٹری کا کنٹرول دیا گیا، اور اس نے یہ کام صرف 2 سال میں کر دیا۔ نتیجتاً فیٹ مین اور لٹل بوائے بنائے گئے۔ یہ وہ نیوکلیر ڈیوائس ہیں جو 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بمباری کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ بم گرائے جانے پر بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا، جس وجہ سے اوپنہائمر کئی سالوں تک اندر ہی اندر اپنے ضمیر سے لڑتا رہا۔ I think that Hiroshima was far more costly in life and suffering and inhumane than it needed to have been an effective argument for ending the war. ہیروشیما پر بمباری کے 11 دن بعد اوپنہائمر نے نیوکلیئر پرولیفریشن پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکی حکومت کو ایک خط لکھا، اور تب امریکی صدر ہیری ٹرومن کو یہ تک کہا کہ اس کے خط خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں ہیری ٹرومن نے اس کو ایک کرائے بیبی سائنٹسٹ کا لقب دیا۔ اوپنہائمر کی نیوکلیئر ہتھیاروں کے مخالفت جنگ کے بعد مزید بڑھ گئی، خاص طور پر جدید ہائیڈروجن بام کی تیاری کے دوران۔ اسی دوران کولڈ وار کے پس منظر امریکہ مکارتھیزم سے گزر رہا تھا، جس کا نام وسکونسن کے سینیٹر جوزف مکارتھی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اوپنہائمر کی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے استعمال کے خلاف اپیل اور کمیونسٹ ہمدردوں سے وابستگی مکارتھیزم کے دائرے میں آ گئی، اور یہی اس کے خلاف مقدمہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اوپنہائمر کی سیکیورٹی کلیئرنس کو 1954 کی ایک سماعت کے بعد اٹامک انرجی کمیشن نے باضابطہ طور پر منسوخ کر دیا، جس کے بعد ایک ماہر فزسسٹ ہونے کے طور پر اس کا کریئر میسر طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ 1962 میں 67 ایئر اولڈ اوپنہائمر گلے کی کینسر کی وجہ سے مر گیا۔ اوپنہائمر کی کلیئرنس کبھی بحال نہیں کی گئی، لیکن 2022 میں بائیڈن حکومت نے 1954 کے فیصلے کو یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا کہ یہ ایک ناقص عمل کا نتیجہ ہے۔ لیکن کیا بہت دیر نہیں ہو چکی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔